Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. सैयद मुकर्रम अली शाह ने सुबह का अखबार पढ़ने के लिए सेंटर टेबल से उठाया तो मान साथ पड़े मैगज़ीन को देखकर बुरी तरह चौंक गए। अखबार हाथ से छूटकर दोबारा टेबल पर गिर गया। उन्होंने बड़ी सराहत से मैगज़ीन उठाया। पहले तो उन्हें ये सब अपनी नज़रों का धोखा लगा, लेकिन जब मैगज़ीन के खूबसूरत वर्क को करीब से बगौर देखा तो वो धोखा हकीकत बनकर इनका मुंह चढ़ा रहा था। सर वर्क पर इंतहाई हसीन दोशीज़ा फुल मेकअप में जदीद लिबास ज़ेबतन किए अपने हसीन सरापे की बहारें दिखा रही थी। एक लम्हे के लिए तो इनकी निगाहें शर्म से झुक गईं और जहन चकरा कर रह गया। उन्होंने जल्दी से अंदरूनी सफ़ात खोल कर देखे तो वो हसीन दोशीज़ा अंदर भी इसी तरह के मलबूसात में क़यामत हेज़ पोज देते हुए नज़र आ रही थी। यकलख्त सैयद मुकर्रम अली शाह ने मैगज़ीन टेबल पर पटका। इनका ख़ानदानी खून जलाल में आ गया था। मारे गुस्से के चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने फ़ौरन मोबाइल साइट से निकाल कर एक नंबर भी लाया था, लेकिन दूसरी तरफ से मोबाइल ऑफ मिला। इस सूरत हाल पर इन्हें मज़ीद गुस्सा आने लगा। बेड से उठकर हाथ में मोबाइल थामे वो बेडरूम में इधर उधर टहलने लगे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद फिर उन्होंने नंबर मिलाया। इस बार इन्हें रिस्पांस मिला था। दूसरी तरफ से हेलो भी जैसे इंतहाई मसरूफियत से वक्त निकाल कर कहा गया हो। तुम्हारा बाप बात कर रहा हूँ। सैयद मुकर्रम अली शाह बेटे की अदम तोजही पर गुस्से और झंझलाहट में अपना तारुफ करवा बैठे। ओह सॉरी बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं अभी एक मीटिंग से फ़ारिग हुआ हूँ। बगैर नंबर चेक किए ही मोबाइल उठा लिया, इससे पहले कि अपनी अदम तोजही पर एसपी सैयद मौज़म अली शाह को बाप की तरफ से डांट पड़ती। इसने फ़ौरन वजाहत कर दी। क्या अभी तक ऑफिस में हो? सैयद मुकर्रम अली शाह कुछ नॉर्मल हुए थे। जी एक अहम मीटिंग थी। मौज़म अली शाह ने फिर वजाहत दी। अच्छा ऐसा करो, तुम मैगज़ीन अभी मंगवा कर इसे देखो। उन्होंने हफ्तावार मैगज़ीन का नाम लेकर बेटे को गोया हुक्म दिया। क्यों, हैरियत तो है? इसका ध्यान इनके सियासी हरीफों की तरफ गया था कि कहीं किसी ने इनके खिलाफ उल्टी सीधी खबर तो नहीं छपवा दी। पहले तुम मैगज़ीन मंगवा कर देखो, फिर मुझे मशवरा देना। अब मैं क्या करूं? मैं इंतज़ार कर रहा हूं तुम्हारे फ़ोन का। उन्होंने मोहब्बत से अंदाज में कहते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। उल्लू का पट्टा इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है, लेकिन इर्द गिर्द से गोया आंखें बंद कर रखी हैं। अहमक कहीं का। मुकर्रम अली शाह बड़बड़ाते हुए रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। बेटे से उन्होंने बड़े ज़ब्त से बात की थी, लेकिन अब फिर इनका गुस्सा उठ कर आया था, जो वो इसी पर उतारने लगे थे। मान बेडरूम में दाखिल होती ज़ैबुल निसा ने इनकी तमाम बड़बड़ाहट बगौर सुनी थी। वो इन्हें शाम की चाय लगने की इत्तला देने आई थी। सईद साहब, ये उल्लू का पट्टा और अहमक कौन है? वो इनके नज़दीक आते हुए कुछ ना समझने वाले अंदाज में गोया हुई। तुम्हारा लाडला और कौन? सैयद मुकर्रम अली शाह बिगड़ कर बोले थे। इकलौता बेटा है हमारा, कोई 5-6 बेटे नहीं हैं हमारे। ऊपर से वो घर बार से दूर दूसरे शहर में बैठा है। इसके बावजूद आप इसके पीछे पड़े रहते हैं। ज़ैबुल निसा हफ्की से गोया हुई और इनके सामने बेड के कोने पर टिक गईं। घर से दूर वो अपनी जॉब की वजह से है। मुझे इसका ये प्रोफेशन कभी पसंद नहीं था। कहा भी था कि सियासत में आ जाओ। तुम्हारे आबाओ अजदाद शुरू से इसी में हैं। चलो सियासत इसे पसंद नहीं तो अपना बिजनेस संभाले, जो मैंने दूसरों के हवाले किया हुआ है। लेकिन ये आज की नौजवान नस्ल अपने बुज़ुर्गों की कहाँ मानती है। मुकर्रम अली शाह इस वक्त किसी और का गुस्सा मौज़म अली शाह पर उतार रहे थे। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें सईद साहब कि असल बात क्या है? ज़ैबुल निसा इतना तो समझ गई थी कि कोई बड़ा मसला है, इसीलिए नरमी से गोया हुई। ये देखो। उन्होंने सेंटर टेबल से मैगज़ीन उठाकर ज़ैबुल निसा को थमाया था। सईद साहब, ये तो अपनी नगीना जैसी लग रही है। पहले तो वो शौहर की इस फरमाइश पर हैरान हुई, फिर सरे वर्क पर बैठी दोशीज़ा को किसी नगीना से मिलाते हुए इसका लिबास देखकर
وہ کچھ اٹک اٹک کر بولی تھی، اندر کے صفحات کھول کر دیکھو۔ انہوں نے دوسرا حکم نامہ جاری کیا۔ زیب النساء نے ایک نظر شوہر کی جانب دیکھا اور میگزین کے اندر کے صفحات کھول کر دیکھنے لگی، لیکن اندر بھی وہی دوشیزہ تھی جس کا لباس انہیں کچھ نازیبا لگا تھا۔ شوہر کے سامنے عجیب جھجک سی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے میگزین واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ پہچانا؟ مکرم علی شاہ نے انہیں خاموش دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ سید صاحب، میں نے کہا نا، یہ لڑکی اپنی نگی کی طرح لگتی ہے۔ اب کی بار زیب النساء نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ آج وہ ان سے کون سی پہیلیاں بجھوا رہے تھے؟ زیب النساء بیگم، نہ جانے کس دنیا میں آپ رہتی ہیں۔ یہ لڑکی اپنی نگینہ ہی ہے۔ وہ ان کی سادگی پر بری طرح چڑچڑا اٹھے تھے۔ اچھا، زیب النساء کو گویا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دوبارہ میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ان کی تو 7 پشتوں میں عورت کو ایسی آزادی نہیں ملی تھی جس کا استعمال نگینہ کر رہی تھی۔ معاون مکرم علی شاہ کے موبائل کی بیپ بج اٹھی۔ معظم علی شاہ کا نمبر دیکھتے ہی انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہاں معظم بیٹے، اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے چھوٹتے ہی بیٹے سے اس طرح سوال کیا جیسے وہ اس مسئلے کا حل نکال کر بیٹھا ہو۔ بابا جان، اس کی تعلیم گئی بھاڑ میں، آپ اسے واپس بلوائیں۔ ادھر ان کا بیٹا ان سے زیادہ غصے اور جلال میں تھا۔ معظم بیٹے، تم جیسے سلجھے ہوئے نوجوان سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ بیٹے کے غصے نے انہیں قدرے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بابا جان، آپ کی بھتیجی نے ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور ابھی بھی آپ اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ سید معظم علی شاہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، جذباتی مت بنو۔ جتنا غصہ تمہیں آ رہا ہے اتنا ہی مجھے بھی آ رہا ہے، لیکن یوں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سید صاحب نرمی سے گویا ہوئے، معذرت کے ساتھ کہوں گا بابا جان، یہ سب آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ تعلیم کی آڑ میں وہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ جھلے بھلے انداز میں انہیں الزام دے رہا تھا۔ تم مجھے طعنے دے رہے ہو، جبکہ نگی کے یونیورسٹی میں داخلے پر تم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ سید صاحب کے لہجے میں افسردگی اتر آئی تھی۔ یہ گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں بابا جان، اور شاید مجھ سے بھول ہو گئی تھی جو میں نے اس وقت نگی کا ساتھ دیا۔ معظم ان کے انداز پر کچھ ڈھیلا پڑا تھا۔ معظم، افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے تم 4 ماہ سے اس سے غافل ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ سید صاحب نے بھی اس کی کوتاہی کو گنوانا ضروری سمجھا تھا۔ بابا جان، میں اس کا باڈی گارڈ نہیں ہوں۔ وہ پوری طرح چڑ گیا تھا۔ اچھا، یہ باتیں چھوڑو، اب مجھے یہ بتاؤ کہ نگی سے کس طرح باز پرس کی جائے۔ وہ پھر نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ فون پر نگی سے بات کرنا بیکار ہے۔ آپ کراچی آ جائیں، یہ بات آمنے سامنے ہونی چاہیے۔ معظم نے مشورہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی آ رہا ہوں۔ یہ لو اپنی ماں سے بات کرو۔ انہوں نے اسے جواب دیا اور موبائل زیب النساء کی سمت بڑھایا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھیں۔ امی جان، کیا ہوا؟ آپ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ تو بابا جان سے چائے کا پوچھنے گئی تھیں۔ شہر بانو چائے کی ٹرے تھامے ہال کمرے میں داخل ہوئی، جہاں زیب النساء اپنے محسوس تخت پر تنہا بیٹھی نظر آئیں۔ شہر بانو نے چائے کی ٹرے تخت پر ہی رکھ دی اور خود بھی ایک کونے پر ٹک گئی۔ تمہارے بابا جان تو کسی کام سے باہر نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے قریب بیٹھی شہر بانو کو جواب دیا۔ اچھا، اب آپ مجھے اپنی پریشانی بتائیں۔ شہر بانو نے چائے کا کپ انہیں تھباتے ہوئے استفسار کیا۔ زیب النساء نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ اس لڑکی سے ان کے خاندان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ سید مکرم علی شاہ کے عزیز ترین دوست کی بیٹی تھی، جس کے والدین اس کے بچپن میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جس کے 2 سال بعد شہر بانو کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ یوں وہ سید مکرم علی شاہ اور زیب النساء کی سرپرستی میں آ گئی، اور اس کی پرورش زیب النساء کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ زیب النساء بیگم نے کبھی اسے اپنی اولاد سے کم نہیں جانا تھا۔ بچپن میں تو شہر بانو اس حقیقت سے بے خبر تھی
لیکن شعور کی منزلوں پر قدم رکھتے ہی وہ حقیقت جان گئی، اور حقیقت اس سے چھپائی بھی نہیں گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود شہر بانوں نے سید مکرم علی شاہ اور زیب النشاء کو ہمیشہ اپنے والدین کا درجہ دیا۔ امی جان، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ شہر بانوں نے انہیں گہری سوچ میں گم دیکھ کر پھر پکارا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ بس نکی نے پریشان کر دیا ہے۔ انہوں نے بیزار ہوتے ہوئے نکی کا کارنامہ اسے بتا دیا۔ ہم نے تو اس عورت کے سائے سے بھی اسے بچایا تھا، لیکن نہ جانے اس نے یہ شوق کہاں سے چرایا ہے۔ اوہ، یہ تو اس نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ شہر بانو ان کی سوچ سے بے خبر تعصب سے گویا ہوئی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ نکی کو ماڈلنگ کا شوق ہے، کیونکہ کالج کے زمانے میں وہ ہر اس سرگرمی میں حصہ لیتی جس میں اس طرح کا کام ہوتا تھا، اور آج کا اخباروں اور میگزین ابھی تک اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا، ورنہ وہ بھی نکی کا کارنامہ دیکھ چکی ہوتی۔ دوسرے دن سید مکرم علی شاہ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اپنے باڈی گارڈ اور ڈرائیور سمیت بائی روڈ کراچی پہنچ گئے۔ اب وہ خود تو نگینہ کے ہاسٹل نہیں جا سکتے تھے، اس لیے موزم کو اسے گھر لانے کے لیے کہا تھا۔ بابا جان، میں کبھی اس کے ہاسٹل نہیں گیا، آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج کر اسے بلوا لیں۔ موزم نے صاف انکار کیا تھا۔ سعید صاحب نے بغور بیٹے کی سمت دیکھا۔ وہ اس کے مزاج کو بھی اچھے سے جانتے تھے، اور لاڈلی بھتیجی کا نخرہ بھی، جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ لہٰذا بحث کو ملتوی کر کے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو اسے لانے کے لیے بھیج دیا، اور دانستہ موضوع بدل کر بیٹے کے ساتھ اپنی سیاسی مصروفیات پر گفتگو کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہنستی مسکراتی نگینہ اکبر شاہ سید مکرم علی شاہ کے سامنے تھی۔ سلام کرتی وہ بڑے لاڈ سے ان کے گلے لگی تھی، اور موزم علی شاہ اس کے یہ انداز دیکھ کر جلتا ہوا سٹنگ روم سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ باپ کی اس کے حق میں یہ نرمی اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ بابا جان، آپ نے تو یوں اچانک آ کر مجھے سرپرائز دیا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ پہلی بار مجھ سے ملنے آئے ہیں، اس نے اپنی فطری لاؤبالی پل میں کہتے ہوئے پلٹ کر موزم کی طرف بھی دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کر کے باہر نکل چکا تھا۔ لیکن ہم تم سے بہت خفا ہیں، انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بھرپور خفگی سے کہا تھا۔ وہ کیوں بابا جان؟ نگینہ آنکھوں میں حیرت سمیٹے یا تو ان کا مطلب سمجھ گئی تھی یا پھر واقعی انجان تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی کشادہ صوفے پر ٹک گئی تھی۔ نگی بیٹے، تم ہمارے عزیز ترین بھائی کی اولاد ہو۔ ہم نے کبھی تمہیں اپنی بھتیجی نہیں جانا، ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، تمہاری ہر خواہش کو مقدم جانا ہے۔ لیکن یہ جو تم نے ماڈلنگ والی حرکت کی ہے، اس سے ہمیں بے حد صدمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ سخت طریقے سے اسے ملامت کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس کا دورانیہ 1 گھنٹے پر تھا، جس میں انہوں نے اسے اپنے سعید خاندان کے حسب و نسب کی اونچ نیچ سمجھائی تھی۔ سوری بابا جان، بس میں نے تو یہ کام شوقیہ کیا تھا۔ میری ایک دوست ہے، انہی کے میگزین کے لیے میں نے کام کیا تھا۔ نکی نے نادم ہوتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ کیا ہم امید رکھیں کہ آئندہ تم ایسی حرکت نہیں کرو گی؟ سعید صاحب اس کی شرمندگی محسوس کر کے کچھ نرم ہوئے تھے۔ جی، نگی نے آہستہ سے کہتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کا شوق دب گیا۔ فی الحال تو اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ اس کی سعادت مندی پر سعید صاحب یکلخت پرسکون دکھائی دینے لگے تھے۔ موسم کو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے لان میں بیٹھے ہوئے۔ وہ دانستہ سید مکرم علی شاہ اور نگینہ کے بیچ سے نکل آیا تھا۔ اندر جس طرح کی میٹنگ چل رہی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کرسی کی بیک سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ مان جالی دار دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی نگاہیں گھر کے اندرونی حصے کی سمت اٹھی تھیں، جہاں سے سید مکرم علی شاہ نگینہ کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر لان کی سمت ہی آ رہے تھے۔ موزم، ہم ذرا ایاز پیرزادہ کی طرف جا رہے ہیں، اب آئے ہیں تو ان سے بھی ملتے جائیں۔ صبح تو ہماری واپسی ہے، تم ایسا کرو، نکی کو ذرا ہاسٹل چھوڑ آؤ۔ سعید صاحب نے نزدیک آتے ہوئے بلند آواز میں بیٹے کو حکم دیا تھا۔ آپ جا رہے ہیں تو خود ہی اسے چھوڑتے جائیں۔
मौसम ने मुअद्दब लहजे में जवाब देते हुए इनके साथ खड़ी निकी को नज़रअंदाज कर दिया था। हमारा रूट दूसरा है। वो मौसम को घूर कर पलटे और धीरे धीरे चलते हुए पोर्च की सिमत बढ़ गए। बावर्दी ड्राइवर इनके इंतज़ार में ही खड़ा था। निकी अभी तक खड़ी थी। इनकी गाड़ी को गेट से बाहर निकलते देखकर इसने भी खामोशी से गेट की सिमत कदम बढ़ाए थे। कहाँ जा रही हो? मौसम को अपनी अना को मार कर इसे पुकारना ही पड़ा था। सैयद मौसम अली शाह, मैं अपने हॉस्टल टैक्सी से भी जा सकती हूँ। नगीना ने पलट कर इसे लठमार अंदाज में जवाब दिया था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इधर बैठो। मौसम तब कर उठा और इसे बाजू से पकड़कर दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद इसके सामने बराजमान हो गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मौसम ने इंतहाई संजीदगी से कहते हुए बगौर इसकी सिम देखा था। स्किन कलर के सूट में शानों पर दुपट्टा डाले, स्टेप कटिंग, घने स्याह रेशमी बाल शानों पर झूल रहे थे। गुलाबी रंगत पर तीखे नैन नकूश। इसका हुस्न एक फितना था जो बगैर किसी आराइश के भी बिजलियाँ गिरा रहा था। इसने ज़ेबुल निसा के मुंह से अक्सर ये सुना था कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। गलत बात मत करो मौसम। नगीना का लहजा बेहद सपाट था। वो इसका इशारा समझ गई थी। निकी, जो काम तुम कर चुकी हो, इसके बाद भी मुझसे नरमी की तवक्का रखती हो? मौसम के लहजे में कूट कूट कर तंज भरा हुआ था। मैं बाबा जान को जवाब दे चुकी हूँ, तुम्हारे सामने अब जवाबदा नहीं हूँ। निकी ने बुरी तरह चिढ़ कर कहा था। क्या? मौसम के खून में गुस्से का एक उबाल सा उठा। ये जानते हुए भी कि वो इसके बचपन की मंगेतर है, वो इसे बेहद चाहता है, फिर भी वो ऐसी बात कर रही है।